اور امام علیہ السلام نے اس کی دعا پر آمین کہا، یعنی اس کی دعا کو پسند کرنا ہے۔ تو میں وہ دعا جو روزہ رسول پر کی گئی تھی وہ بخش عطا امام حسین پر کر رہا ہوں تاکہ ہم رسول اللہ سے منتشر ہو جائیں، اور دعا بھی ایسی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی۔ اس آرادی میں آ کر کیا تھا، اسے دعا کرنے کے خاص انداز ہو گیا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس نے آ کر کہا، میں فقط ترجمہ کروں گا، اس نے آ کر کہا کہ پروردگار یہ تیرے حبیب کا روزہ ہے، آپ اپنے وجود میں لے کر آئیے کہ پروردگار یہ امام حسین کا بچہ ہوتا ہے، وانا عبدو کا، یہ تیرے حبیب کا روزہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور شیطان و عدو کا، شیطان تیرا دشمن ہے، لیکن تم نے خود کہا ہے عدو کو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو یہ تیرے حبیب کا مقام ہے، میں تیرا بندہ ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے۔ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو تیرے حبیب راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، تیرا بندہ وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، تیرا دشمن غصے میں آ جائے گا۔ شیطان دعا کا انداز دے گیا کہ اگر تو نے مجھے معاف کیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، تیرا دشمن نامراد ہو جائے گا، شیطان جس نے مجھے بہکایا تھا، اور تیرے حبیب خوش اور راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ میں معاف کر دیا کہ تیری بارگاہ۔ اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو تیرا دشمن خوش ہوگا، شیطان خوش ہوگا نا کہ اس کو معافی نہیں مل رہی، میں نامراد ہو جاؤں گا، اور تیرے حبیب بھی شاید محظوظ ہو جائے کہ بندہ معاف نہیں ہو سکتا۔ تو تو اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ تو اپنے حبیب کو محظوظ کر دے، اپنے دشمن کو راضی کر دے، اور اپنے بندے کو ہلاک کر دے۔ تو اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا بندہ ہلاک ہونے سے بچ جائے گا، تیرے حبیب راضی ہو جائیں گے، تیرا دشمن اس کا مطالعہ ہو کر ہمیشہ کے لیے نامراد ہو جائے گا۔ تو پروردگار اس خاطر، میری لیاقت اور اہلیت نہیں، اس خاطر مجھے معاف فرما دے کہ تیرے حبیب راضی ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ پروردگار جو کریم عرب ہے نا، عرب کے کریم ہوتے تھے، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ مر جائے دنیا سے تو ان کی قبر پر لاتے تھے ان کے غلاموں کو اور آزاد کرتے تھے۔ تو پروردگار اب اس نے کہا کہ میں تیرے رسول کا عبد و بندہ ہوں، اور میں وہی گزشتہ دورانوں کے پروردگار میں عبد حسین ابن علی چور کے فرش پر، اور میں اس خاطر حاصل ہوا ہوں تو مجھے میرے گناہوں کی قید سے آزاد کر۔ تو سید العالمین ہے، اگر تو نے مجھے آتش جہنم سے آزاد کر دیا تو حبیب راضی ہوں گے۔ یہاں کہہ رہا ہوں کہ میرے مولا حسین راضی ہوں گے۔ اس کے بعد اس نے سلوات پڑھی، آپ بھی سلوات بھیج دے دعا کی محمد علیہ السلام۔ یہی سے میں جڑ گیا امامت کو موضوع کر کے۔ امامت ہمارا ایک ڈیوائن ریئلٹی ہے، کوئی مگر ایک سیاسی ہوتا نہیں، کسی خاطر ہے کہ دنیا کی کسی شورا سے بنایا نہیں جاتا۔ دنیا کے 7 ارب انسان مل کر کسی ایک کو ووٹ دیں، وہ امام بھی بنے گا۔ امام وہ بنے گا جسے اللہ علیہ بنایا ہے، چاہے وہ دنیا کے مسائل کی وجہ سے زندان ہی میں کیوں نہ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں صدر اسلام کی مثالیں تو دے نہیں سکتا نزاکت کی وجہ سے حالات، میں کوئی بنی عباس کے زمانے کی ایک مثال دے رہا ہوں تو آپ خود سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے۔ ہارون رشید تخت پر ہے، ظاہر ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں ہے، ظاہر طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس کوئی بھی نہیں جو وہ ان کے امامت کا کوئی درس حاصل کرے، زندان میں۔ امام زندان میں رہتے ہوئے بھی علیہ السلام ہے، وہ تخت پر بیٹھ کر بھی لعنت اللہ علیہ ہے۔ بس اس مثال کو لے جائیے جہاں تک لے جانا ہے۔ تو امامت کا جو تصور ہے وہ ایک ایسی ڈیوائن ریئلٹی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہوا ہے۔ قرآن میں کرنے کا مطلب ہے کہ بندوں کا اختیار نہیں ہے۔ اچھا آپ نے بار بار سنا ہے کہ بھائی امامت کا ذکر قرآن میں کہاں ہے بتائیے، تو بہت سمپل ہے، امامت کا ذکر تو ہوتا ہے رسول اللہ کی آمد سے پہلے۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ انسانوں کا امام بنایا۔ مجھے بتائیے گا ابراہیم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، اس کے بعد کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ہم نے امام بنایا؟ یہ بالکل ایک
लॉजिकल आर्गूमेंट आप पेश कर सकते हैं इस सेंस में कि किसी क्लर्क को तो कहा जा सकता है कि हमने आपको मसलन असिस्टेंट मैनेजर बनाया, और असिस्टेंट मैनेजर से कहा सकता है हमने आपको मैनेजर बनाया, ब्रांच ऑफिसर बनाया, एरिया ऑफिसर बनाया, वगैरह वगैरह। उस एरिया ऑफिसर को अगर आप ये कहें कि हमने आपको, उसके पास ऑलरेडी नबूवत का होता है, बात पहुंच रही मेरी, जिसके पास ऑलरेडी रिसालत का होता है, जिसके पास ऑलरेडी खुल्लत का होता है। अल्लाह कह रहे हैं से इमाम, हमने आपको इंसानों का इमाम बनाया। अगर इमामत बुलंद ना होती नबूवत से, रिसालत से, खुल्लत से, तो ये कहना ना बोला इमाम बनाया। अगर इमामत को निचला होता है तो वो ऑलरेडी उनके पास ऊपर होता है, तो कहने की क्या जरूरत है कि हमने आपको इमाम बनाया। इसका मतलब है कि कोई ऐसा होता है। और पूरे कुरान में मुझे बता दीजिए कि जब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया या रसूल बनाया या खलील बनाया, तो इब्राहिम ने कह दिया वो मेरी ज़ुर्रियत, मेरी नस्ल में भी बना देगा। लेकिन जैसे का इन दायरों का नाम से इमाम, हमने आपको इमाम बनाया, काला वो मेरी ज़ुर्रियत, क्या मेरी जनरेशन में भी कोई इमाम होगा? इब्राहिम आप क्यों नहीं कहते कि क्या मेरी नस्ल में कोई नबी भी होगा, कोई रसूल भी होगा? इमाम के लिए जब अल्लाह कहता है मेरी नस्ल में इमाम होगा, वो इब्राहिम का जवाब ये हो कि मैं अल्लाह से वो ओहदा क्यों मांगू जो एक दिन खत्म हो जाने वाला है। वो ओहदा मांग रहा हूं कि जो अल्लाह कयामत तक बाकी रहने वाला है, वो है इमामत का ओहदा। तो इमामत इस आयत से साबित हुआ कि नबूवत से बुलंद है। हाँ, एक नबूवत खासा वो है जो इमामत से भी बुलंद है, वो जो हुजूर मुकर्रम की है, इसलिए कि वो अफजल कायनात है। तो अल्लाह के ओहदों की तरतीब क्या हुई कि नबी है, उनसे ऊपर रसूल है, उल अज़म नबी है। फिर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उल अज़म नबी होने के बावजूद भी कहा हमने आपको इमाम बनाया, तो फिर एक इमामत होता है। और इमामत सारी नबूवत के ओहदे से बुलंद है, सिवाय एक नबूवत खासा के जो सरकारी खत्मी मर्तबत को हासिल है। अल्लाह इसी खातिर है अल्लाह ने दो इताअतों का नहीं, तीन इताअतों का जिक्र किया। कलमे में आपके तीन चीजें क्यों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वजीफा कहां से आया? कुरान की आयत से आया, सूरह निसा की आयत से आया, आयत नंबर 59 से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों से खिताब है, गैर मोमिनों से नहीं। ईमान वालों से अल्लाह कहता है अल्लाह की इताअत करो। सैकड़ों मरतबा की सुनी हुई आयतें, लेकिन मैं कुछ 10-12 आयतें जल्दी जल्दी पढ़ूंगा आपके सामने ताकि इस्तिदलाल जो आर्गुमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उल अम्र की इताअत करो। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, अगर ये काफी था तो उल अम्र कहने की जरूरत है। कौन है उल अम्र? वो उल अम्र कोई इतने अजीम है कि अल्लाह उसके रसूल के सीक्वेंस में बादशाहों को यहाँ नहीं लेकर आई, वज़रा आज़म को यहाँ नहीं लेकर आई, सुदूर जो गुजरे हैं, क्योंकि जब उनकी स्पीच आ रही होती थी नेशनल टेलीविजन पर तो पहले आयत चलती थी। आखिर में वक्त उस उल अम्र से मुराद उन्होंने समझा, यानी कितनी बदनसीबी है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और अब हाकिम उनके नाम को दिमाग में सोचिए, उसकी इताअत करो। ये कोई तरतीब बनती। अच्छा, इसमें बहुत कुछ है जो बयान किया जा सकता है, वक्त भी महदूद है, लेकिन मैं पुरानी आर्गूमेंट पर ही कर रहा हूँ। कुरान में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन, जिनके लिए कुरान काफी है तो फिर उनके लिए मेरी तफरीर भी काफी होता है। इसलिए कुरान क्या है, हदीस से मैंने सुना तो आपके जब ये आयत नाज़िल हुई तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, जैसे हदीस किस्सा की रिवायत, वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में था, मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि अल्लाह और रसूल तो हमें समझ में आ गया कि उनकी उल अम्र कौन है। अली इब्न अबी तालिब तशरीफ फरमाते, फरमाया कि मेरे बाद उल अम्र अली, फिर हसन, हुसैन, अली, मोहम्मद बाकर। ये वो हदीस है कि जिसमें जाबिर इब्न अंसारी ने कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझे कहा कि तुम मेरे उस पर्सन को देखोगे, मोहम्मद बाकर, इमामत पर बात होगी ना, और जब तुम उनकी ज़ियारत कर लो तो मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना। यानी रसूलुल्लाह का सलाम पहुंचा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम तक। ये भी सुन लीजिएगा, जब सवाल लोग करते हैं कि अलैहिस्सलाम क्यों कहते हैं, मैंने एक पता इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के जश्न में, वो ऑनलाइन मौजूद है, उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता, तकरीबन 10 सवालों के साथ पढ़ा था कि ये रिवायत राजा सुन्नत ने अपनी किताब में लिखी है, चाहे इमाम बाकर को इमाम ना समझते हो,
لیکن فرزند رسول تو سمجھتے نا نسل رسول میں سے. انہوں نے لکھا کہ جابر بن عبد الانصاری سے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری نسل سے ایک بیٹا آئے گا محمد باقر, اسے میرا سلام کہنا. تو کم سے کم اتنا تو طے ہو گیا کہ جس کو رسول اللہ کا سلام ملے وہ علیہ السلام نہیں ہوگا تو پھر کیا آپ علیہ السلام بنائیں گا؟ پھر کس تو علیہ السلام کی وجہ دلیل بار بار بچپن سے سن رکھا ہے کہ جبریل اس در کے خاطر, میکائیل اس در کے خاطر. تو اگر میں کہوں جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی برا ہوتا نہیں, بہت اچھا ہوتا ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. کبھی کبھی جن کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے اس وجہ سے, ورنہ ان پر اللہ کا درود و سلام ہے, لہذا ان کو علیہ السلام کہتے ہیں. اب عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو حدیث ہو گئی کہ جابر بن انصاری نے کہا کہ یہ سلسلہ ہے, لیکن اولو الامر کا. لیکن مجھے بتائیے گا, اللہ نے ایک مقام تو قرآن میں کہا ہے کہ اطاعت کرو اولو الامر کی. ایک پوری فہرست قرآن ہی میں ان کی بھی ہے کہ اللہ نے کہا ان کی اطاعت نہ کرنا, جن کی اطاعت نہ کرنا, کم سے کم وہ تو اولو الامر نہیں ہو سکتے. پھر پہلے قرآن سے قرآن, ورنہ تو تضاد ہو جائے گا نا. اللہ ایک طرف سے کہ اطاعت کرو اور یہاں سے کہ اطاعت نہ کرو. اللہ کہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو تاکہ تم خطا نہ کرو, پھر کہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو, اور اگر ان کی اطاعت اسی میں اولو الامر شامل ہے تو ایک طرف سے اللہ کہہ رہے ہیں خطا نہ کرو, ایک طرف سے کہہ رہے ہیں خطا کرو. سمپل کہہ دوں میں, یعنی اللہ کی بات میں کانٹرڈکٹ وہ نہیں کر سکتی بات. اگر آپ کو حاکمان وقت اس فہرست میں نظر آ جائے جن کی اللہ نے کہا اطاعت نہ کرو, اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور ہے. اب سن لیجیے گا کن کی اطاعت نہ کرو. 12 آیتیں ہیں, ساری نہیں پڑھوں گا, میں نے ہر آیت کو تفصیل سے نہیں, خالی وہ ٹکڑا. اس کو آپ آرام سے خود بھی قرآن میں سرچ کر سکتے ہیں جو اس بات کی اجازت رکھتے ہیں. اطیعوا سے اپوزٹ ہے لا تطیعوا, اطاعت نہ کرو. پلورل ہے لا تطیعوا, ان سب کی اطاعت نہ کرو. لا تتبعوا, ان کا اتباع نہ کرو. لا تتبعوا, یہ 4 الفاظ سرچ کیجیے, آپ کو قرآن میں 12 آیتیں مل جائیں گی. اللہ نے سورہ کہف میں کہا, اسی آیت میں کہا اس کی اطاعت نہیں کرنا کہ جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرے, اس کی اطاعت نہیں کرنا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اس کی اطاعت نہیں کرنا جو اپنے معاملات میں حد سے گزر گیا. اللہ نے سورہ فرقان میں کہا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, کافروں کی اطاعت نہیں کرنا. پتہ چلا اولو الامر کوئی بھی ہو وہ تو نہیں ہو سکتا جو کبھی کافر رہ چکا ہو. اللہ کہہ رہا کافر کی اطاعت نہیں کرنا, کہہ رہا اولو الامر کی کرنا. تو اولو الامر کافر تو نہیں ہو سکتا. جی سورہ عنکبوت وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر تمہارے ماں باپ بھی شرک کی طرف بلائیں فَلَا تُطِعْهُمَا, اطاعت نہیں کرنا. یعنی شرک کی طرف بلانے والے کی اطاعت نہیں کرنا. سورہ لقمان میں بھی سورہ ریپیٹ کیا اللہ نے, سورہ احزاب لا تطیع الکافرین والمنافقین, کافر کی بھی اطاعت نہیں کرنا, منافق کی بھی نہیں کرنا. اولو الامر منافق بھی نہیں ہو سکتا. سورہ قلم لا تطیع المکذبین, جھوٹے کی اطاعت نہیں کرنا. چلیے ولا تطیع کل حلاف مہین, بار بار قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہیں کرنا. مہین کسی فرسٹ انسان کی اطاعت نہیں کرنا. حماد مشاء بنمیم, چغل خور تانے دینے والے کی اطاعت نہیں کرنا. مناع للخیر, خیر سے روک دینے والے کی اطاعت نہیں کرنا. معتد عظیم, حد سے بڑے ہوئے گناہگار کی اطاعت نہیں کرنا. وکل بعد ذلک ظلیم, جو حد سے بڑھنے کے بعد بد نسب بھی ہو. زمین غلط قرآن میں ہے, اس لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں, ورنہ میں نہ کرتا, کیونکہ قرآن کا لفظ ہے زمین بھی سے ہے, نعوذ باللہ من ذالک, زنا کا لفظ. یہاں سے میں کپور رسول تحت گناہگار کی اور کفران نعمت کرنے والے کی بھی اطاعت نہیں کرتا. ولا تطیعوا امر المفسدین مسرفین, سورہ شورى میں کہا اسراف کرنے والے کی اطاعت نہیں کرتا. سورہ بقرہ میں کہا لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے راستے میں چلنے والے کی اطاعت نہیں کرتا. سورہ اعراف میں کہا لا تتبعوا سبیل المفسدین, فساد کرنے والے کی اطاعت نہیں کرتا. سورہ یونس میں کہا لا تتبعوا سبیل الذین لا یعلمون, جو علم نہ رکھتا ہو, جاہل ہو, اس کی اطاعت نہیں کرتا. یہ میرے سامنے آپ کے سامنے ایک ایک لفظ سن رہے ہیں. یعنی اللہ نے کیا کہا, جس کا دل غافل ہو اس کی اطاعت نہیں کرنا, خواہشات نفس والے کی اطاعت نہیں کرنا, حد سے گزرے ہوئے کی اطاعت نہیں کرنا, مشرک
یہ شرک کی طرف بلانے والے کی اطاعت نہیں کرنا، کافر کی نہیں کرنا، منافق کی نہیں کرنا، جھوٹ بولنے والے کی نہیں کرنا، گناہگار کی نہیں کرنا اطاعت، کافر کی نہیں کرنا، کفران نعمت کرنے والے کی نہیں کرنا، اسراف کرنے والے کی نہیں کرنا، شیطان کے راستے میں چلنے والے کی نہیں کرنا، فساد کرنے والے کی نہیں کرنا، جو جاہل ہے اس کی اطاعت نہیں کرنا، بد نصب کی اطاعت نہیں کرنا، چغل خور کی نہیں کرنا، تانے دینے والے کی نہیں کرنا، بار بار قسمیں کھانے والے کی نہیں کرنا، خیر سے روکنے والے کی اطاعت نہیں کرنا. مجھے پتا ہے اس کے بعد معصوم کے علاوہ بچتا کون ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے؟ اچھا قرآن کے علاوہ کچھ اور تو نہیں پڑھا میں؟ بس میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب کبھی آپ یہ کہیں کہ جناب آپ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہ علی ولی اللہ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا اولو الامر کی اطاعت کرنا، اور بتاؤ علی اور اولاد علی کے علاوہ جو اس والی فہرست میں نہ آتا ہو، جو اس فہرست میں، ہاں جب آپ نام لیں گے تو ہم بتائیں گے کہ وہ 1 میں نہیں 12 کے 12 کی آیتوں میں شامل ہے. وہ بھائی اگر فرض کیجیے اللہ نے کہا نا کافر کیوں تو اطاعت نہیں کرنا، گناہ ایک اور انداز سے بات ہو جائے کہ جو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کم سے کم نہیں کی تاکہ کوئی نیا انداز ہو جائے. اب اس سے بڑھ کر کیا ذکر چاہیے؟ کون سا ذکر چاہیے؟ یہاں اللہ کو کہنے میں کیا مشکل تھی کہ یوم ندعو اللہ اناسم پہ رسول ہے. ارے انسان کو رسول کے ساتھ بلائیں گے نا، رسول کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بہت سے ہیں. نا امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ بھی اللہ نے کہا ہر انسان کو اس کے اعمال کے ساتھ بلائیں گے. اعمال اسی کے چیک ہوں گے جس کا امام ٹھیک ہوگا. مل کے صلوات پہ جو علی اور اولاد علی پر بلند محمد یو علی. جی اب امام کے ساتھ بلائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر زمانے کا امام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بھائی مجھے اگر قیامت میں آپ کو سب کو پوری دنیا کو امام قیامت میں بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا؟ تو کون سے امام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ اگر امام ہوگا تو بلایا جائے گا نا ساتھ میں. وجود حضرت حجت پر دلیل ہے جائے. اور کل بھی اس میں بات کروں گا انشاءاللہ حضرت حجت کے وجود پر قرآن سے، جو کہ موضوع تسلسل میں امامت ہے. آج ایک مقام پہ پہنچے گا، کل وہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اب زمانے میں امام بنائے بغیر کسی پر ذرہ برابر بھی کوئی ایک اشارتاً بھی نقص کیے بغیر فقط ایک تاریخ آپ تک دوہرا دی. مثلا میں تمام مسلمانوں کے لیے ادب احترام سے نام لینا چاہتا ہوں. مثلا جناب امام ابو حنیفہ، ان کی بھی اپنی فقہ تھی، ان کے فقہ پر عمل کرنے والے تھے. جناب امام مالک، جناب امام شافعی اور جناب امام احمد بن حنبل، یہ فقہ کے امام تھے. ذرا سوچئے گا، میں کسی کی نہ فقہ پر تبصرہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو لائق سمجھتا ہوں کہ میں وہ بات کروں. میں صرف سن وفات بتا رہا ہوں. سن وفات میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ کس وقت ان کی وفات ہوئی. جناب امام ابو حنیفہ ان کی وفات ہوئی 150 ہجری. رسول اللہ کی کب ہے؟ 11 ہجری. ان کی وفات 150 ہجری. جناب امام مالک ان کی وفات ہے 179 ہجری. حضرت امام شافعی ان کی وفات ہے 204 ہجری. میں ترتیب میں چل رہا ہوں، سیکوینس میں، کرونالوجیکل آرڈر میں. جناب امام احمد بن حنبل ان کی وفات ہے 241 ہجری، جو 10ویں 11ویں امام سے زمانہ ہے. ان کے بعد پھر کچھ احادیث کے بھی امام تھے، مثلا جناب امام بخاری، جناب امام مسلم، یہ بھی امام تھے. انہیں بھی امام کے نام سے یاد کیا گیا. تو جناب حضرت امام بخاری، جن کی صحیح بخاری مشہور کتاب ہے اور مسلمانوں میں بہت معتبر کتاب ہے، ان کا سن وفات ہے 256 ہجری. ادب احترام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں بھائی. اور جناب امام مسلم 261 ہجری ترتیب میں چلتے ہیں. اور آخری میں جناب امام ماجہ
سنن ابن ماجہ 279 ہجری، جناب امام حضرت ابو داؤد 275 ہجری وفات کا سال، جناب امام ترمذی 279 ہجری، جناب امام نسائی 303 ہجری. یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ آ گیا. ان میں سے کوئی بھی جب رسول اللہ سے حدیث بیان کرے، بھائی دین تو رسول اللہ سے لینا ہے نا، جب حدیث رسول اللہ سے بیان کرے تو وہ ایسے بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کے پاس جو سلسلہ ہے سند کا وہ کیا ہے کہ میں نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا ان کے شیخ الرجالہ سے، انہوں نے سنا راوی سے، اس راوی نے سنا ایک تابعی سے، تابعی نے سنا مثلا کسی محترم صحابی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے. یہ چین سمجھ آ گئی؟ پھر سے دوہرا دوں، یوزولی یہی چین ہے کہ میں نے اس حدیث کو سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا ان کے شیخ الرجالہ سے، انہوں نے سنا ان کے بھی استاد سے، مثلا انہوں نے سنا تبعی تابعی سے، تبعی تابعی نے کسی تابعی سے، تابعی نے ان میں صحابی سے، صحابی سے رسول اللہ سے. یہ چین آف نریشن ہے، توجہ رکھنا میں جملے پر آ گیا. ان میں سے کوئی نہیں جو حدیث کی سند میں حدیث بیان کرتے ہوئے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے ان کے بابا سے، انہوں نے مل کے کہنا. علی اور اللہ صلی. یہ سمپل آرگومنٹ سمجھ میں آ گیا. کوئی نہیں ایسا تو یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، ان کے بابا سے، انہوں نے 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 رسول اللہ لے آئیے. کوئی ایسی سند لے آئیے، میں وہیں پہ ماتھا ٹیک دوں گا اپنا. بات جی آگے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب مولا حسن عسکری حدیث کو بیان فرمائے، ذرا دیکھیں تو صحیح کتنا پیور اور خالص سلسلہ ہے، کتنا طیب و طاہر سلسلہ ہے. ویسے ہی تو اللہ نے ان کے لائے تفسیر کو حاصل نہیں کیا تھا. جی وہ یہ کہیں کہ ان ابی، میں نے سنا اپنے بابا سے، ان جدی، اور انہوں نے بیان کیا میرے دادا سے، یعنی ان کے بابا سے، ان ابی ہے، 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 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائیے نا کوئی خاندان. تو عمل پہ بات ہو رہی ہے، ذہن رکھ آ جائیں. اب اس فقیر کا کہا پہلے کا نقطہ ہے، میں اس کو اشارہ کر پڑھ کے آگے بڑھوں. اسی سے حدیث سلسلۃ الذہب امام رضا علیہ السلام، سلسلۃ الذہب یاد ہے؟ سلسلہ چین، ذہب یعنی گولڈ، گولڈن چین. یہ کیوں گولڈن چین کہا کہ اس حدیث کو اس لیے کہ حدیث خالی معصوم سے نہیں ہے، راوی بھی سارے معصوم. حدیث کا معصوم سے ہونا وہ تو رسول اللہ سے حدیث ہونا اور بات ہے. نہ راوی سارے معصوم، کوئی غیر معصوم نہیں. جو امام رضا علیہ السلام کے روضے میں حدیث لکھی ہوئی کہ جب مولا نیشاپور پہنچے ذہن میں ہوگا مولا کوئی حدیث تو اپنے جس سے بیان کیجیے گا. سبحان اللہ. مولا نے فرمایا کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے ان کے 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 بابا سے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے بیان کیا جبریل سے، جبریل کو کہا اللہ نے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ، اس لیے لا الہ الا اللہ میرا اکیلا ہے جو اس میں داخل ہو گیا امان سے، ہر عذاب سے محفوظ ہو گیا. اب میں واقع قربان ہو سکتے تمام ان مسلمانوں کے کہ جن کے دل میں اہل بیت کی محبت و محبت ہے، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں. یہ چھوٹا سا گروہ کوئی آ جائے، ایک دفعہ پہلے کسی اور حوالے سے پیش کر چکا تھا، لنک کر کے آگے بڑھا. تو میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام نے فرمایا، اور ایک میرے مولا امام المتقین حضرت مولا نے فرمایا. میرے مولا سخی کریم علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مولا سخی کریم حضرت مولا نے فرمایا. اب جو لقب یہ کہ وہاں سے وہ کاپی کرتے ہیں. تو نے کہا کہ پروردگار میرے دل میں تو کوئی ایسی فضیلت ڈال دے میرے مولا علی کی اور اہل بیت کی کہ یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. کیونکہ اگر ایک دفعہ کاپی ہو گیا تو پھر آپ بحث کرتے رہے تو پھر وہ بحث تو گلجتی جاتی ہے. پروردگار کوئی ایسا سالڈ آرگومنٹ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے کہ بات ہی نہ رہے آگے. میں کہتا ہوں میرے مولا امیر المومنین علی، وہ کہتے ہیں میرے مولا امیر المومنین تھی.
میرے مولا سخی و کریم علی، میرے مولا سخی و کریم علی، میرے مولا امام التقی علی، میرے مولا بھی امام التقی۔ اب کیا کر؟ تو کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الصحابہ یاد ہے، تو میں نے ان کی جانب دیکھا، میں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن پہنچ گیا، تقریباً مطلب پہنچ گیا، میں خبر کے بات کو پورا کرتا ہوں۔ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا، پھر اسے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے مانا۔ یہ امامت کا تصور سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک میں سمجھ میں آ گیا پورا؟ جی انشاءاللہ۔ علی مولا بلندر سلوات بھیجیں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اب ایک روایت سن لیجیے گا، جو مکالمہ ہے مفاخرہ ہے، مفاخرہ یعنی اپنے فضائل کا اظہار کرنا، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ مولا علی کہتے ہیں میرے فضائل یہ، امام حسین کہتے ہیں میرے فضائل یہ، مولا علی کہتے ہیں میرے فضائل یہ۔ ارے یہ وہ ایسی لطیف روایت ہے نا، اشارہ کر رہا ہوں ایک لفظ اگر آپ سمجھ سکیں، یہ ایسی لطیف روایت ہے جس میں علی اور حسین یا علی و حسن یا ایسے ہی کوئی بات کر سکتا تھا، کسی نام محرم کو دخل ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی آگے بات کر سکے جی، اور کسی کی گنجائش ہی نہیں۔ اب یہاں پر جی قیل ان رسول اللہ تشریف فرمائے، کانا جالسا ذات یوم، اور عنده الامام علی بن ابی طالب، مولا علی بھی ہیں، اس دخل الحسین، بچے اللہ امام حسین ہے، روایت سن لیں، امام حسین داخل ہوئے، امام حسین کا سن کتنا ہے آگے آئے گا روایت میں، آپ کو سنیں گے۔ فاخذ النبی، جتنی بھی امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے رسول اللہ کے ساتھ، تو زیادہ سے زیادہ سن تو 7 برس کا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ آج کہتا ہوں کہ جیسے امام حسین آئے تو رسول اللہ نے اپنی گود میں اٹھا لیے، پر آئے نہیں، خالی گود میں نہیں بٹھایا حسین کو۔ سنیں مسلمان، حسین کا کیا احترام ہے رسالت کی نگاہ، آنکھوں کو چومنے لگے۔ میرے رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آگے کیونکہ جملہ ہے اور کمبل شفت ہے، گوتوں کو بھی چومنے لگے۔ یا رسول اللہ ایک دفعہ یہ گود میں بٹھا لیا آپ نے، حسین کو اپنے وجود کے ساتھ پورا مس کر لیا، پھر یہ آگے اور بھی کیا ضرورت ہے کہ آنکھوں کو بھی چومتے ہیں، پھر لبوں کو بھی چومتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں جس طرح سے حسین کے ساتھ محبت کا اظہار ہو سکے کرو، جیسے جیسے مولانا مجلس بھی ہو گئی، اس کے بعد مجلس بھی حسین سے محبت کا اظہار، ماتم بھی حسین سے محبت کا اظہار، زیارت بھی حسین سے محبت کا اظہار، سبیل بھی حسین سے محبت کا اظہار، خدمت بھی حسین سے محبت، جس طرح سے ہو سکے حسین سے محبت کرتے رہو، کسی بھی ایک طریقے کو کافی نہ سمجھو۔ رسول اللہ کہتے ہیں مطلب انہوں نے چوما، آنکھوں کو چوما، لبوں کو چوما، مولانا نے کہا یا رسول اللہ محب ولدی حسین، یا رسول اللہ نے یہ بات کی، یعنی اب رسالت سے بات ہو رہی ہے، کیا آپ میرے بیٹے حسین سے بہت محبت رکھتے ہیں؟ قال نبی، رسول اللہ نے کہا کئی فلا احبہ، کیسے محبت نہ کروں حسین سے، وہ عضو من اعضائی، حسین میرے وجود ہی کا تو ٹکڑا ہے، میرا ہی تو وجود ہے۔ وقال علی، مولانا نے کہا یا رسول اللہ ایما احب الیک، اور یہ سوال علی کر سکتے تھے یا حسین؟ یہی میں نے کہا نا، اس کے علاوہ یہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی۔ یا رسول اللہ اچھا اتنا تو بتا دیجیے گا، ایما احب الیک انا ام حسین، زیادہ محبت کس سے ہے؟ مجھ سے بھی آپ کو محبت ہے حسین، زیادہ محبت تو ہوگی کسی سے ہے کیا؟ کس سے ہے؟ ابھی حضور مکرم کہتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں یا بتا من کانا اعلیٰ شرفن، زیادہ محبت اسی سے ہوگی جس کا شرف زیادہ ہوگا۔ 6 برس کے حسین ہیں، آگے روایت میں لکھا ہوا ہے کانا الحسین صرف تو نہیں، 6 برس کے حسین، یعنی امام حسین کی آمد ہے 4
ہجری، تو 6 برس کے ہو گئے، 10 ہجری کا واقعہ، 10 ہجری ہی میں غدیر ہے۔ بظاہر روایت سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید غدیر کے بعد کی یہ گفتگو ہے کہ بابا محبت اسی زیادہ ہوگی جس کا شرف زیادہ ہوگا۔ مولا نے کہا کہ اے حسین اب تو فاخر ہو نہیں، کیا مجھ سے فضائل میں گفتگو کریں گے؟ کس کا شرف زیادہ؟ مفاخرہ کر لیں۔ اب آج عجب جواب دیا امام حسین نے، کہا نعم یا ابتا ان شئتا، بابا ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں، حفظ مراتب آپ بڑے ہیں، اگر آپ کی مشیت ہو تو کر لیتے ہیں۔ فقال الامام علی بن ابی طالب، امام علی نے فرمایا امام حسین سے، یا حسین میری سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ انا امیر المومنین، ساری فضیلت تو اسی میں آ گئی، مومنوں کا امیر تو میں ہوں۔ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو، جو حضور نے کہا تھا کہ جو علی کے علاوہ بعد میں اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق رکھتا ہو، گزرے تاریخ میں یہی کفر کی نشانی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے کہ مجھے کہو کانا امیر المومنین۔ اچھا اس کے بعد مولانا نے ایک اپنی فضیلت بیان کی جس کے لیے آپ کو ایک آیت سمجھنی پڑے گی۔ سورہ شورا کی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، وَاجْعَلْنِی لِسَانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ، پروردگار میری نسل میں ایک سچ بولنے والی زبان، صدق قرآن کے مطابق وہ عطا کر دے، میرے لیے قرار دے ایک لسان صدق۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں جواب دیا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ایک بلند زبان ابراہیم کو جو سچ بولنے والی ہے عطا کی۔ مولا علی نے کہا کہ اے حسین انا لسان الصادقین، وہ اللہ کی طرف سے سچی زبان میں علی بن ابی طالب ہوں، جس کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی۔ اب میں پڑھتا جاؤں، امام حسین سن رہے ہیں بھائی رسول اللہ کی گود میں نا، فرمایا انا وزیر المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں۔ پڑھتا رہتا ہوں، وقت بھی اتنا نہیں، آپ محسوس ہوتے رہے، ساتھ ساتھ دعا سے نوازتے رہے۔ انا خازن علم، اللہ کے علم کا خزانہ میں ہوں۔ انا قائد صادقین الی الجنہ، جنت میں جو جلدی جائیں گے ان کو لے کے جانے والا میں ہوں۔ انا قاضی دین، دین کا قاضی میں ہوں، دین کا فیصلہ کرنے والا۔ ان رسول اللہ، رسول اللہ کی طرف سے میں وہ ہوں۔ انا الذی ہم سید فی الجنہ، میرے چچا جنت میں بھی سید ہیں، جن حضرت حمزہ سید الشہداء، اور میرے بھائی ابو جعفر الطیار فی الجنہ عند الملائکہ، وہ پرواز کرتے ہیں ملائکہ کے ساتھ جنت میں، وہ میرے بھائی ہیں۔ انا تاج رسول، انا آخذ لہو بالیمین، رسول اللہ کے باتوں کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ انا حامل سورۃ التنزیل الی اہل مکہ، مکہ والوں کے درمیان سورہ برات کو پڑھنے والا۔ کل کی تقریر تو ہوگی ذہن میں، وہ میں ہوں۔ انا حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی بھی میں ہوں۔ پھر مولانا آیت بڑی بات تسلیم ہو کہ عبداللہ جمین والا تب رکھو، اللہ نے کہا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، وہ میں ہوں۔ انا نجم اللہ صاحب، کہ میں ستارہ ہوں لیکن آسمان کا نہیں، نجم اللہ، اللہ کا ستارہ ہوں، اللہ کا روشن چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ انا الذی تزور ملائکۃ السماوات، امامت پر گفتگو سے میں نے کہا کہ پتہ تو چلے کہ امامت کیا ہے، میں وہ ہوں کہ ملائکہ جس کی زیارت کرتے ہیں۔ کاش میں اس کو اور آپ کے سامنے بول سکوں، لیکن میرے خیال میں امید ہے مجھے آپ کو قبول کریں۔ ہم زیارت کرنے جاتے ہیں نا علی کی، نا ملائکہ آتے ہیں۔ کانا حجت اللہ علی خلقہ، اللہ کی مخلوق پر حجت بھی میں ہوں۔ انا ید اللہ القوی، اللہ کا مضبوط ہاتھ بھی میں ہوں۔ انا وجہ اللہ، اللہ کا روشن چہرہ۔ سب سمجھا چکا ہوں ید اللہ کا مطلب کیا، وجہ اللہ کا مطلب کیا۔ آسمانوں میں اللہ کا چہرہ، وجہ اللہ میں ہوں۔ انا جنب اللہ ظاہر، اللہ کا ظاہر شدہ پہلو بھی میں ہوں۔ انا عروۃ الوثقی، اللہ کی طرف سے دیا ہوا سہارا میں ہوں۔ آیت الکرسی یاد ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا هو والحی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه یعلم ما بین أیدیہم وما خلفہم۔ انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جس سے اللہ کے پاس پہنچا جاتا ہے۔ انا علم اللہ، علم اللہ علیہ السلام، اللہ کا علم میں۔ عباس کے علم کی زیارت کرو گے نا، عباس ہے حسین کا علم، علی ہے اللہ کا علم، یعنی اللہ کی نشانی۔
सिरात पर, वो मैं हूं। अना बैतुल्लाह, बैतुल्लाह भी मैं हूं। अली बैतुल्लाह तो वो मक्का खाने काबा है, कहा वो है जाहिर, लेकिन बैतुल्लाह की हकीकत अंदर आने वाला मैं हूं। मौलाना ने कहा कि चूंकि कुरान में क्या है ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फीही आयातुन बय्यिनात मक़ामु इब्राहीम फमन दख़लहु कान आमिना। जो बैतुल्लाह में दाखिल हुआ वो अमन पा गया। मौलाना ने कहा मैं बैतुल्लाह हूं, जो मेरी विलायत में दाखिल हुआ वो अमन पा गया। अना क़ातिलुल आकिफीन वल क़ासिदीन वल मारिकीन, मैं जबल सिफ़ीन और नहरवान में जंग करने वाला मैं हूं। मौलाना ने मुस्तक़बिल का बताया अन्ना अम्मा यतसाअलून, जो अम्मा यतसाअलून कुरान में एक सवाल होगा अनिन नबइल अज़ीम, एक बड़ी खबर के बारे में, वो मैं हूं। मौलाना ने कहा कि एक सवाल और भी होगा, सूरह तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर, उसकी आखिरी आयत है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। क़यामत में अल्लाह सवाल करेगा एक नेमत के बारे में। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, हज़रत इमाम अबू हनीफा के साथ उन्होंने खाना खा रहे थे। इमाम ने कहा ये तो नेमत का सवाल होगा, क़यामत में बहुत सी नेमत है। और बेटा जानो खाने पीने का, रोटी का सवाल होगा। इमाम ने कहा जब तुम किसी के यहाँ मेहमान जाते हो और वो करीम भी है, सखी भी है, जब खाना खा के निकलते हो तो पूछता है कितनी रोटियां खाई थी, कितने चावल खाए थे, कितनी प्लेट खाई थी, पूछता है। नहीं पूछता तो कल जब वो नहीं पूछता तो अल्लाह पूछेगा दुनिया में कितनी रोटियां खाई, हाँ कितने प्लेट चावल खाए, बस ये पूछेगा। हलाल से खाया था नहीं, हक तो नहीं मारा था किसी का, लेकिन ये अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह की वो अकरमुल अकरमीन है कि ये भी लिस्ट, कितने किलो पानी पिया था, ये अल्लाह की रहमत से वही है। ये नेमत का सवाल पूछा अल्लाह, तो उन्होंने कहा कि फिर किस नेमत का पूछेगा, कहा मेरे जद अली इब्न अबी तालिब की विलायत का पूछेगा। मौलाना ने कहा कि वो विलायत और वो नेमत जिसका अल्लाह सवाल करेगा मैं हूं। अब इमाम हुसैन सुनते जाते, मैं जब रिवायत पढ़ा था तो मैं सोच रहा था कि अब सब कुछ जब मौलाना कह देंगे तो इमाम हुसैन क्या कहेंगे सामने कि मैं क्या हूं। ये अपने ज़हन में सवाल जिंदा रखिएगा तो फिर लुत्फ आ जाएगा। मैं वो कि मेरे लिए आयत नाज़िल हुई यौम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। ये आयत आपके ज़हन में पहले से रज़ीत के मौक़ी की आयत है। उसके बाद मौलाना ने सामने फरमाया, एक के बाद एक बयान करते हैं मुख्तसरा नज़र फरमाया कि मैं वो हूं कि मेरे दुश्मन के लिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि वक़िफ़ूहुम, ये चाह रहे हैं कहाँ, इनको रोको, इन्नहुम मसऊलून। अब ये एक सवाल इनसे बाकी है। वो सवाल कौन सा है? अली के बारे में। वो मेरे लिए आयत नाज़िल हुई। फिर उसके बाद मौला ने कहा मैं वो हूं कि आपकी जमीन ने तो मेरे लिए ऐलान किया मजबूत तो मौला पारवारी में मौला। फिर उसके बाद मौला ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि अना सलातुल मोमिन, मोमिन की नमाज भी मैं हूँ। अना हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह भी मैं हूँ। अना हय्या अला फलाह, हय्या अला फलाह भी मैं हूँ। अना हय्या अला खैरुल अमल, हय्या अला खैरुल अमल भी मैं हूँ। जी कोई बीच में से नारा कहते हैं या अली का, ताकि मैं आगे बढ़ूँ इंशाअल्लाह। और मैं वो हूँ कि मेरी विलायत के मुनकिर के लिए अल्लाह ने पत्थर भेजा। उसके बाद मौलाना ने उसका नाम अजब अन्ना से दिया, वो नौमान बिन हारिस से यहूदी था। आधो बुजुर्ग देखो मौलाना, वो तो हज करके आ रहा था। भाई किस काबले में था पता है ना, वो तो हज करके आ रहा था। वो कहां से यहूदी हो? ना ना ना, ये जाहिर चक्करों से नहीं फैसला करना। जी अमीर मोमिनीन ने समझा दिया, जो मेरी विलायत से निकल जाता है दुश्मनी के साथ, वो बरादरी से नहीं निकलता, वो दीन से निकलता है। जी अना दाइल अना मिनल हौस, अपने चाहने वालों को हौज़े कौसर पर ले जाने वाला मैं हूँ। अल्लाह मोमिनीन नहीं, क्या मेरे अलावा कोई और भी लेके जा सकता है हौज़े कौसर पर? उसके बाद अना अबुल अइम्मत अत-ताहिरीन है हुसैन, आप ही की नस्ल से तो इमाम आने वाले, उन सबका बाप भी मैं हूँ। अना मीज़ानुल क़िस्त, क़यामत में जो मीज़ान लगेगा जिससे अमाल तोड़े जाएंगे, वो भी इमाम हुसैन सुन रहे हैं। अना यासुमुद्दीन, दीन को सहारा देने वाला भी मैं हूँ। कायदुल मोमिनीन भी मैं हूँ। गुफ़रान इला रब्बी, मोमिनीन की जो गुनाह होंगे अल्लाह की बारगाह में वो बख्शवाने वाला भी मैं हूँ। मेरे मुहिब वो है जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा, अब मैं तर्जुमा खाली कर रहा हूँ, मेरे मुहिब वो है जिनके लिए अल्लाह ने कुरान में कहा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना कोई खौफ होगा क़यामत में, ना कोई गम होगा क़यामत में। अल्लाह यज़कुरून अल-जन्नह बिग़ैर हिसाब, अपने शियों को
जन्नत में पहुंचाने वाला। अब ये जो जुमला है ना, इसको मैं क़यामत तक सुभान अल्लाह कहता रहूं अपने मौला की शान में, तो हक नहीं अदा हो सकता जो कहने लगा हूं। मौला ने कहा अपने जियों को जन्नत में साथ ले जाने वाला मैं हूं। फिर कहा अनल लज़ी इंदी दीवान शिया बिअस्माइहिम, ऐ हुसैन मेरे पास वो दफ्तर मौजूद है जिसमें मेरे एक एक शिया का नाम लिखा हुआ है। आपका नाम एक एक नाम लिखा हुआ है, अली के पास एक एक नाम लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, बस अपने वजूद पे इसको महसूस कर लीजिएगा। अली के पास मेरे बच्चों का नाम लिखा हुआ है उस दफ्तर में। मौला ने कहा मेरे एक एक शिया का नाम मेरे पास लिखा हुआ है। कितना मजा आएगा जब क़यामत में पहुंचेंगे, उस दफ्तर को खोलेंगे, मेरा नाम कहाँ लिखा हुआ है। अरे हाय भाई, एक और नारा हैदरी कह दो जल्दी से, चला गया। बस कल ये नहीं पढ़ता जा रहा हूँ, बस कल ही बयान होना है। एक एक का नाम लिखा हुआ है। मैं और मोमिनीन की मदद करने वाला मैं हूँ, मोमिनीन की शफाअत रब्बुल आलमीन की। इसलिए मैं वो हूँ कि जिब्रील ने उतर कर अल्लाह की तरफ से कहा ला फतह इल्ला अली ला साहिब इल्ला ज़ुल्फ़िकार, मक्का आना साहिब फतेह मक्का, मक्का फतह करने वाला भी मैं हूँ। हैदरी से पता हुआ था, वैसे नहीं पता हुआ था मक्का। फातिह मक्का भी मैं हूँ। अना कासिरुल लात, रसूलुल्लाह के शाने पर बुलंद होकर लात को गिराने वाला, ऊसा को तोड़ने वाला, हुबल को पाश पाश करने वाला, मनाते सालिसा को उखाड़ के फेंकने वाला, कत्फे नबी पे बुलंद होकर यहूद और नसरा को तोड़ देने वाला, ये सारे बुतों के नाम है, वो मैं हूँ। अल्लाह की राह में कातिलों काफिरों के साथ क़िताल करने वाला मैं हूँ। रुकू में अंगूश्री ज़कात में देने वाला मैं हूँ। रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोने वाला मैं हूँ। रिवायत खत्म हो रही, मेरे साथ चलना। रसूलुल्लाह के बिस्तर पर सोने वाला मैं हूँ। अना लज़ी यख़ाफ़ुल जिन्न मिन बासी, गुमराह जिनों को डराने वाला भी मैं हूँ। बता रहे थे क्या ना, चला मेरे साथ चला। अली हक मैं वो हूँ कि जिसके जरिए से अल्लाह की इबादत की गई। मैं अल्लाह का तर्जुमान हूँ, मैं अल्लाह का इल्म हूँ, मैं रसूलुल्लाह के इल्म का ज़र हूँ। अहले जबल और सिद्दीन के रसूलुल्लाह के बाद मैं जिहाद करने वाला हूँ। कसीबुल जन्नत व नार मैं हूँ। ज़हन में आ गई पूरी रिवायत। मौला अली कहते गए, इमाम हुसैन सुनते गए। फसकत अलीयुन, यहाँ इमाम अली रुके और कहे हुसैन आपकी फजीलत क्या है। हुसैन ने अली की तरफ देखा, कहा बाबा मेरी पहली फजीलत यह है कि मैं अली इब्न अबी तालिब का बेटा। भाई आपके भाई से अफजल। उसके बाद साहब उठे और आके रिवायत में एक तना तबाह अली की गर्दन अपने हाथा नीचे बरसते थे और अब हुसैन चूमते जाते थे अपने बाबा की गर्दन को, कभी रुखसार को, कभी, और अली पलट कर कभी हुसैन के सर पर, कभी पेशानी को घुसा देते। और हुसैन ये कहते थे कि बाबा शरफ तो आप ही का ज्यादा है, शरफ तो आप ही का ज्यादा है, लेकिन मैं अपने आबा और अजदाद में आपसे ज्यादा अफसर हूँ, यानी ज्यादा फख्र मुझे कि तो अल्लाह ने मुझे आबा और अजदाद दी। जैसे मेरी माँ है वैसे ही उनकी माँ है। हुसैन की माँ फातिमा है जिन्होंने अब्बास को अपना बेटा कहा। जिस मिराज पे जाकर आपने मसाइल को सुना है और एक वंश की कैफियत मुझे खुद महसूस हुआ कि बसी आदम फकीर अब्बास, हुसैन ने आपको पुकारा। दो लाशें ऐसे थे जो खैमों में नहीं आए, एक अब्बास का लाश है, एक हुसैन का लाश है। अब्बास का लाश है इसलिए कि मौला सकीना से कह के आया था छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं मौला, मेरा लाशा यहीं छोड़ दीजिएगा। इसीलिए मामूलन, मैं 100% की बात कर रहा, लेकिन मामूलन तबरुकात में क्या होता है, हर शहीद का ताबूत उठता है, अब्बास का ताबूत नहीं उठता। जैसे अब्बास का लाशा नहीं उठ सका था, अब्बास का अलम उठता है।
بڑا ناز تھا ام البنین کو ابو الفضل عباس پر، لہٰذا کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے. مدینہ میں کہتی تھی لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا. عباس کا جو یتیم بچہ دھنوں سے بٹھا کر ام البنین روتی تھی اور کہتی تھی عباس مجھے یقین نہیں آتا تو اتنا طویل القامت و شجاع تھا، کس کی ضرورت تھی تیرے سر پر گرز مارتا. لیکن عباس جب میں یہ سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی عباس، جب میں سنتی ہوں کہ عابد بیمار کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تیرے بازو قلم ہو گئے ہوں گے. اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا تو کس کی ضرورت ہوتی زینب کے سر سے چادر چھینتا. یہ ابو الفضل عباس بار بار آ کے کہتے تھے کہ مولا کیا مجھے اذن ہے مولا. جانتے ہو نا عباس کا سر وہ نو کے نیزہ میں نہیں ٹھہرتا تھا، زمین پہ بار بار گرتا تھا. کتنے مسائل ہیں جو جدا ہیں ابو الفضل عباس کے. اور جب پوچھا جائے کہ مولا وہ سر کیوں نہیں ٹھہرتا، کہ جس نے کبھی اپنے گھر میں بھی بہنوں کو بے چادر نہ دیکھا ہو، وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں زینب کا کھلا سر کیسے دیکھتا. آئے عباس سب سے طویل القامت ہے عباس، لیکن شہیدوں میں سب سے چھوٹی قبر ہے عباس. اصغر بیشیر جیسی قبر ہے عباس. اے مولا اتنے طویل القامت چھوٹی قبر کیوں؟ اس لیے کہ ظالموں نے اتنی تلواریں ماری عباس کے لاشے پر، علی کے بدلے عباس سے لیے لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا. چادر کو منگوایا گیا اور مولانا زین العابدین نے چادر میں عباس کے لاش کے ٹکڑوں کو رکھ کر دفن کیا. اللہ اکبر. کہا مولا مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں مقتل میں. عباس اس میں میرے لشکر کے علمدار ہو. پر نظر ہے نا یمین و شمال، داہنے دیکھا کوئی نہیں تھا، بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا. مولا وہ لشکر کا حال جس کا میں علمدار تھا. کہ نہیں عباس تمہارے وجود سے بیویوں کے دل کو ڈھارس ہے، سکینہ کے دل. دیکھو آج حاضری برآمد ہو گیا. عباس کے نام کی حاضری، عباس کا علم. اب مجھے خود بتانا، آپ کے گھر میں بھی کبھی کوئی مشکل آ جائے، مائیں بہنیں سب سے پہلے کہا جاتی ہے دعا مانگنے کے لیے. وہ امام بارگاہ آئیں گی اور جہاں عباس کا علم لگا ہوگا نا، عباس کے علم پہ جا کے کہیں گی اے غازی میرے بچے کو شفا دے دو غازی. عباس کے علم پہ کہیں گی اے غازی تم باب الحوائج ہو، میں حاجات کی برابری کے لیے آئی ہوں. جملہ کہہ رہا ہوں مسائل کا یا حسین کہہ کے پہنچ جائے. جو میری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. بس عباس تم تو زینب کے دل کا قرار ہو، بیگم میں کلثوم کے دل کی ڈھارس ہو. تم عباس پہ تمہیں کیسے اجازت ہو؟ عباس سر جھکا کر چلے. دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے، آج 7 محرم ہو گئی، یاد دلا دوں العطش العطش. شاید اسی خاطر آج عباس کا ذکر ہوتا ہے. سب کا حرام مار دیا گیا. سکینہ کی العطش کی صدائیں ہیں. عباس گئے، جب خیموں میں گئے نا تو چھوٹے بچے، مقدس سے لکھا ہوا ہے کہ مشق تو خشک ہو چکی تھی، جو تھوڑی مشق کی ٹھنڈک ہوتی تھی نا وہ اپنے شکم پہ لگا کر، اپنے سینے پہ لگا کر العطش العطش العطش. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، آئے حسین کے پاس. حسین نے عباس کو دیکھا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آیا. عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. سکینہ سے کہا آج تو چچا کو بھیج رہی ہے، کل تماچے لگیں گے. چچا بہت یاد آئے گا. یا ابو الفضل عباس جب بھی شام میں سکینہ کو تماچا لگا، عباس پکارا عباس. لیکن آئے ادب کے ساتھ شہزادی زینب کے پاس، ماں جیسی بہن کے پاس آ کر. عباس اور بی بی زینب میں تقریباً 20 سال سے اوپر کا فرق ہے. ماں بن کر پالا ہے بی بی زینب نے. آ کر کہا کہ اے شہزادی آپ سے اذن مانگنے آیا ہوں.
عباس میرے بابا نے بتایا تھا بازوں میں رسیاں باندھی رہی. اب میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کون زینب کے بازوں میں رسیاں باندھے گا. عباس تم جا رہے ہو, زینب کو یقین آ گیا. شانوں میں رسیاں بندھنے کا وقت قریب آ گیا. جاؤ عباس, ہم نے اذن دیا. عباس چلے. اللہ اکبر. وہ جلال حیدری ایسا تھا کہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ عباس کا راستہ روکے. 4000 کا پہرا تھا فرات پر. وہ پہرا بھاگا. عباس ارے کیا کرو. عباس پہنچے فرات پر, لیکن جب فرات پر پہنچے نا عباس, جب آپ پانی میں دیکھتے ہیں تو اپنی تصویر نظر آتی ہے نا. عباس کو شاید سکینہ کی وَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ, حسین کی پیاس کو یاد کیا عباس نے. پیاسے عباس نے فرات پر پانی دے مارا. مرثیہ امام کی سنت کی پڑھنا اور بتانا. فرما کہ یہ سمن کو ڈالا فرات میں, گویا خضر اتر گئے آب حیات میں. دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں, تسمہ پکڑ کے مشق بھری ایک ہاتھ میں. کیوں ایک ہاتھ میں؟ سیراب جب تلک کے شہ پہروں پر نہ ہو, منظور یہ تھا ہاتھ بھی پانی سے ترنا. گرمی میں تشنگی سے کلیجہ تھا آب, تڑپا رہا تھا قلب و موضوع کا بے شتاب. آ جاتے تھے قریب تو ساگر مکہ ہوا. عباس پانی کو دیکھتے تھے نا. سن لینا چند دقیقے والے. عباس نے مشق کو بھرا, چلے. کبھی عباس کی زیارت کی ہے کربلا میں؟ یہ ظالم درختوں کی اور سے چھپ چھپ کر وار کرتے تھے عباس پر. حسین دیکھ رہے تھے دور سے. ایک وقت آیا عباس کا علم دہنے طرف جھکنا شروع ہوا. گریہ کر لینا, بس تسلسل میں جاری رکھنا. یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا. پھر ایک وقت آیا کہ علم بہانی طرف جھکا. عباس کا بہانا بازو بھی قلم ہوا. عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا. کوئی عباس کے لب ہلے ہو, زبان حال پڑھ رہا ہو. پروردگار عباس کی کوئی اور تمنا نہیں, بس یہ پانی کس طرح حسین کے بچوں تک پہنچ جائے. اور ملا کا تیر چلا, مشق سکینہ پر لگا. عباس کی آس ٹوٹ گئی, پانی بہنا شروع ہوا. عباس نے کہا پروردگار تیری اپنی مصلحت ہے, بس میری دعا یہ ہے کہ اگر یہ پانی بچوں تک نہ جائے تو میری لاش بھی خیموں میں نہ جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا, گویا ندائے پروردگار آئی ہو عباس, ہم نے تمہاری کسی دعا کو رد نہیں کیا. یہ امتحان کا وقت ہے, لیکن ہم نے تجھے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. جو آپ کے در سے مانگے گا اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا عباس. ایک ذاکر کے خواب میں عباس نے آ کر کہا تھا تو میرے مصائب پڑتا ہے, سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ کہ سب سے بڑے مصائب کیا ہے؟ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ کٹ چکے تھے. عباس منہ کے بل زمین پر گرے, جو جتنا رو سکتا ہے روتا جائے. کہ مولا میرا آخری سلام, خدا حافظ مولا. حسین چلے عباس کے لاشے پر. کسی لاشے پر یہ جملہ نہیں کہا اللہ اکبر. کیا کچھ کا یاد آیا ہوگا؟ میں نے کہا نا حسین اور عباس میں کتنا فرق ہے, 25 سال کا فرق ہے. کہ عباس ایک دن تمہاری ولادت ہوئی تھی, ہم نے تمہیں گود میں لیا تھا تو آج انگلی پکڑ کر چلتے تھے, پھر جوان ہوئے تو بوڑھے بھائی کا سہارا بن گئے, آج حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو عباس. حسین نے یہ سب کچھ ایک جملے میں کہا کہ میں ٹوٹ گیا, کہ میں ٹوٹ گئی عباس. کہ مولا میرا لاشا خیموں میں. جملہ وقت بھی تمام ہو گیا. عباس مارے گئے. حسین نے علم لیا تو کربلا جا چکے خیمہ کا چھوٹے چھوٹے بچے, انہیں نہیں معلوم وہاں کیا ہو گیا. حسین نے علم لیا, علم آ رہا تھا. سکینہ نے کہا میرا چچا آ رہا ہے, دیکھو پانی آ جائے, پہلے اجر کو پانی پلانا. سکینہ نے دیکھا علم آ گیا, علمدار نہیں آیا, کوزہ پھینک دیا.
نہیں چاہیے بابا چچا کو